ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ حضرت مولانا پی ایم زکریا صاحب وارا جہی تشریف لا کر بیان فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ صدق اللہ العظیم۔ بادۂ عیسیاں سے دامن تر بتر ہے شیخ کا، بادۂ عیسیاں سے دامن تر بتر ہے شیخ کا، پھر بھی دعویٰ ہے کہ اصلاح دو عالم ہم سے ہے۔ دعوے بادۂ عیسیاں سے دامن تر بتر ہے شیخ کا، بادۂ عیسیاں سے دامن تر بتر ہے شیخ کا، پھر بھی دعویٰ ہے کہ اصلاح دو عالم ہم سے ہے۔ صدف سینے میں موتی کو لیے خاموش رہتا ہے۔ یہاں ذرا صدف کو مذکر کے طور پر مطلب سے استعمال کر رہا ہوں، ورنہ صدف ہے مؤنث، لیکن ہمارا مطلب بھی ذرا ہونا نا۔ صدف سینے میں موتی کو لیے خاموش رہتا ہے، یہ مرغا پیٹ میں ایک انڈا لے کے ٹرٹراتا ہے۔ صدف سینے میں موتی کو لیے خاموش رہتا ہے، صدف سینے میں موتی کو لیے خاموش رہتا ہے، یہ مرغا پیٹ میں یہ کنڈا لے کے۔ Who is that مرغا you know؟ صدر گرامی قدر حضرات علماء کرام، سامعین اعظام، نوجوانان اسلام، سچ پوچھو تو اللہ کے فضل و کرم کے بعد آپ حضرات کے کثیر مجمع نے مجھ میں بولنے کی سکت پیدا کر دی، ورنہ ابھی تھوڑی دیر پہلے علماء کرام کی تقریریں کانٹی تھیں، مولانا کلیم اللہ صاحب کی نعت کب بچ پڑے تھی انہوں، کیا ہے کہ میں کانٹی تھا۔ مولانا انا اعطینا، میں انا للہ و راجعون میں تھا۔ مولانا انا اعطینا کل کوثر میں تھے، میں انا للہ و انا الیہ راجعون میں تھا۔ غرض میرے دوستوں، میرے بزرگوں، خصوصاً حضرات علماء کرام سے میں معذرت کے ساتھ دو چار باتیں عرض کرتا ہوں۔ صبح سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے دوست حضرت مولانا محمد زبیر احمد صاحب رشادی اور پھر حضرت مولانا سید ذاکر احمد صاحب رشادی اور دیگر علماء کرام مدفعیوزہم کے دعوت پر ہم لوگ حاضر ہوئے۔ بس
ائمہ اربع کانفرنس کے عنوان سے ہماری گیسنگ یہی تھی کہ زیادہ سے زیادہ خصوصاً علماء کا اجتماع ہوگا تو 200-250 کا ہوگا، لیکن اللہ کا کرم ہے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے۔ محنت دکھاوے کی ہو تو ٹوٹل ڈبہ گول ہو جاتا ہے، محنت دکھاوے کی ہو ٹوٹل ڈبہ گول، لیکن ٹوٹل محنت اگر اخلاص کی ہو تو خدا کی قسم فرشتوں کو رشک آتا ہے۔ محنت اگر اخلاص کے ساتھ ہو تو میرے دوستوں میرے بزرگوں فرشتوں کو رشک آتا ہے۔ ہماری گیسنگ تھی علماء کرام کی گیدرنگ زیادہ سے زیادہ 200-250 کی ہوگی، لیکن اللہ کا کرم ہے اگر میرا اندازہ غلط نہ ہو تو 800-850 سے زیادہ کی ہے، 850 ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب عوام تو پوچھئے مت، ہمارا مزاج تو اس زمانے میں اتنا نازک ہے مولانا، صبح سے شام سے ذرا میں آسمان کی طرف ہی دیکھتا تھا کیوں ہے کہ رحمت اللہ صاحب بول کر کے سمجھ گئے، لیکن ہمارا مزاج اس دور میں اتنا نازک ہے مولوی صاحب، یاد رکھو کرنول کے مسلمانوں، مجھے معاف کرو، مسائل جتنے سخت ترین ہوتے جاتے ہیں ہمارا مزاج اتنا ہی نازک ترین ہوتا جاتا ہے، ہمارا مزاج اتنا نازک ہوتا جا رہا ہے حضرت، فرش مخمل پہ میرے پیر چھلے جاتے ہیں، فرش مخمل پہ میرے پیر چھلے جاتے ہیں، کیلا کھانے سے میرے دانت ہلے جاتے ہیں، فرش مخمل پہ میرے پیر چھلے جاتے ہیں، کیلا کھانے سے میرے دانت ہلے جاتے ہیں۔ اس نازک طبیعت میں اگر آسمان پر بادل دیکھ لیا مسلمان زلزلہ نہیں زلزلے کا باپ پا جاؤ، گھر چھوڑ کر باہر نہیں نکلے گا، لیکن اللہ کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے، کرنول کے مسلمانوں کی ہمت اور حوصلے میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، ترقی عطا فرمائے۔ جتنے ہمت اور حوصلے خلوص کے ساتھ اس کثیر مجمع میں اور اس اہم جلسے میں شریک ہوئے ہیں، اتنے ہی خلوص اور جذبے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ بزرگان محترم، اب میں جو آیت کریمہ کی تلاوت کی اس پر عرض کرنے سے پیشتر 2-4 باتیں تمہیداً عرض کر دیتا ہوں۔ صبح سے مولانا مفتی محمد شعیب اللہ خان صاحب دامت برکاتہم اور حضرت مولانا محمود الحسن صاحب دامت برکاتہم اور پھر حضرت مولانا محمد ابو بکر صاحب غازی پوری دامت برکاتہم اور پھر حضرت مولانا حافظ محمد سید محمد کریم اللہ صاحب رشادی دامت برکاتہم نے، تو میں کیا بولوں، برابر حساب چکا دیا۔ ایک مردے کو یہ کس خبر میں گارتے سو، ایک مردے کو ایک خبر میں گارتے ہیں، لیکن یہ حضرات علماء کرام ایک مردے کو 50 خبروں میں گار رہے ہیں۔ رفع یدین کی ایک خبر، قرأت خلف الامام کی ایک خبر، آمین بالجہر کی ایک خبر، تراویح کے 8 رکعت کی ایک خبر، سر پر ٹوپی نہیں سو ایک خبر، پاؤں میں چپل ہے سو ایک خبر، دل میں ایمان نہیں سو ایک خبر، دل میں ایمان نہیں سو ایک خبر۔ مگر عاشق مرنے والے بھی ایسے مرے ہیں، اتنی آرزو کے ساتھ مرے ہیں، کوئی تو یاد رہے تیغ ستم کے یادگاروں میں، مرنے میں بھی فرق ہے مولانا، مرنے میں بھی فرق ہے، مرنے والے یہ تمنا کر کے بھی مرتے ہیں کوئی تو یاد رہے تیغ ستم کے یادگاروں میں، کوئی تو یاد رہے
ताज़े सितम के यादगारों में मेरे लाशे के टुकड़े दफन करना 100 मज़ारों में। मरने वाले ऐसे भी मरते हैं, लेकिन ये एक मरने वाला है जिसका तिक्का बोटी आउट। बुजुर्गों ने कहा है कि गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ आता है। गीदड़ की मौत आती है, मुझे नाजुक बातें गीता आते नहीं, मुझे फसाहत बलागत गिलागत मैं जानता नहीं। वो मंतिक फलसफा गिलसफा वो आता नहीं, मैं लेफ्ट एंड राइट घुस जाने वाला आदमी मैं। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि बुजुर्गों ने कहा है कि गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ आता है, इसी तरह सल्फियत की मौत आई है तो हनफियत की तरफ आया है। सल्फियत की मौत आई है, हनफियत की तरफ आया है। बुजुर्गों, अल्लाह का करम है, हम बड़े फख्र के साथ कहते हैं कि हम अहले सुन्नत वल जमात को, गुलामान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबाए किराम के, अइम्माए किराम के आशिकों को, मुतक़िदीन को अल्लाह ने बड़े सब्र और ज़ब्त का मादा दिया है, बहुत सब्र और ज़ब्त का मादा दिया है। लेकिन क्या करें, हमारे सब्र और ज़ब्त को नादान, बेवकूफ, इंटरनेशनल नालायक, मैं क्या कहूं, गलत माना पहनाते हैं। पहना यह है, पहना करके जब पानी सर से ऊंचा कर दिया तो हमको मजबूरन कुछ ना कुछ करना ही पड़ा, वरना मैं तो पहले भी अर्ज कर चुका हूं, रफ़े यदैन तुम कर लो या रफ़े रिजलैन कर लो या रफ़े रजुलैन कर लो, हमको क्या पड़ी है जी? इसका तुम्हें रफ़े यदैन तो भी कर लो या रफ़े रिजलैन तो भी कर लो, या नहीं तो रफ़े रजुलैन तो भी कर लो रे, हम ना क्या है रे? क्या है रे? अब रहा सवाल मामला, तुम्हें एक तलाक को, 3 तलाक को एक तो भी मानो या 30 को एक मानो, या नहीं तो तुम्हारे घरों को कश्मीर बना लो, हम ना क्या रे? लकुम दीनुकुम वलिया दीन रे। तुम्हें 3 को एक मानो या 30 को एक मानो या 300 को एक मानो, तुम्हारा दीन तुम्हें प्यारा, हमारा दीन हमें प्यारा, अब्दुल वहाब नजदी तुमको प्यारा, इमाम अबू हनीफा हमको प्यारा। नादानो, तुम नमाज कैसी पढ़ते हैं, तरावी कितनी पढ़ते हैं, तलाक कितनी देते हैं, इससे हमें कोई बात नहीं। तुम तुम्हारा करते थे, हम हमारा करते थे, लेकिन तुमने हमारे साथ बर्ताव वो किया। 2-3 साल से तो बड़ा सख्त बर्ताव कर रहे थे मौलाना, खामखा हत्ती मट्टी उठा को डाल लेता ना, वैसा डालिए ही ना। हत्ती मट्टी उठा के डाल लेता ना, वैसा डाल लिए रे बेवकूफा। अफसोस, अफसोस, मुझे माफ कीजिए, फिर मैं हजरत उलमाए किराम से माजरत रखता हूं, मेरी बेअदबी को माफ कीजिएगा। क्या करूं, मजबूर हूं। जिनके पास सहाबा का कोई मकाम नहीं, जिनके पास शुहदा का कोई मकाम नहीं, जिनके पास अइम्मा का कोई मकाम नहीं, जिनके पास मुजतहिदीन का कोई मकाम नहीं, खुदा की कसम ऐसे नालायकों का हमारे पास भी कोई मकाम नहीं। बेवकूफों,
پہلے دیکھو کہ تمہارا ایمان بھی ہے یا تمہیں 30 طلاق دے دیا ہے. پہلے یہ دیکھو. افسوس افسوس. پہلے یہ ایک بات بتا دوں، ارے اللہ کے بندے تمہیں تقلید سے خدا واسطے کا بیر کیوں؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے تمہیں ہیضہ ملیریا کیوں ہو جاتا ہے؟ ہم تمہاری اس ٹیکنک کو بھی جانتے ہیں. حضرت امام شافعی کو تم نہیں کچھ کہتے، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو. کیوں؟ تھوڑے تھوڑے کنیکشنز ہیں. رفع یدین وہ بھی کرتے ہیں، رفع یدین قرأت خلف الامام وہ بھی کرتے ہیں، قرأت خلف الامام تم بھی کرتے ہو. آمین بالجہر وہ بھی کہتے ہیں آمین بالجہر. لیکن خدا واسطے کا بیر تم کو حضرت امام ابو حنیفہ سے کیوں ہے؟ ارے آج تم کو دنیا کا کتا بھی منہ نہیں لگاتا. میں کس کو بتاؤں؟ خدا کی قسم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو گود میں اٹھایا ہے، خواب میں. تجھے پڑھتے ہیں سب بھی ڈراؤنگے خوابات سے. بزرگوں کے ساتھ نیک نیتی کر لو گے سویا تو نہ رہے فرشتے آئیں گے. ہائے ہائے اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا سمجھتا ہے صحابہ کے مقام کو تو؟ نادان تھوڑے صحابہ بولے حضرت ہاں کیا بھی نہیں ہے ادھر ہے کیا بھی نہیں ہے. تو میں پڑھا ہوں قنوجگی میں ہوں. ایک صاحبہ کو بازو بیٹھے پاواں دبانے کہتے ہیں. میں بولا پاواں کی بات دباؤ نہ کہو، اللہ کے فضل و کرم سے تمہارے سے نوجوان میں ہوں. مجھے کیا تمہیں پاواں دباتا ہوں؟ نہیں حضرت میں ایک بات بولنے کے واسطے آیا. کیا بولنا ہے بولو. تو کہا حضرت ہاں وہ سبھی کیا بھی نہیں ہے پھر بھی ذرا ہے. اچھا وہ سبھی کیا بھی نہیں ہے کہتا پھر بھی ذرا ہے کہتا. یہ کیا ہے سسپینشن. وہ سبھی کیا بھی نہیں ہے بھی بول رہا ہے. دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ بن جا، دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ بن جا، سراسر موم بن یا سنگ بن جا. دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ بن جا، سراسر موم بن. یہ کچھ بھی نہیں بھی کہتا سرا ہے بھی کہتا. میں بولا اللہ کے بندے کرنول کے مسلمانوں اب ان لوگوں سے غفلت برتنا ہماری حنفیت کو تباہ کرنا ہے. معاف کیجئے مجھے. کسی شہر کے کسی گاؤں کے کسی گھر میں حیضہ پیدا ہو جاتا ہے، کسی کو حیضہ کالرا اٹیک ہو جاتا ہے تو تمام گورنمنٹ کی مشنری الرٹ ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی ہے؟ ہو جاتی ہے. تمام گھر کے افراد الرٹ ہو جاتے ہیں، محتاط ہوتے ہیں، چوکنا ہو جاتے ہیں. تو یہ حیضہ تو ایمان اور عقیدے کا حیضہ ہے جی. چاہے ایک کو ہو، چاہے دو کو ہو، چاہے 5 کو ہو، چاہے 10 کو ہو. اس کے جمس دھیرے 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 آج نہیں تو کل سو پیجنی کے طور پر برابر ماحول میں سرایت کریں گے. کرنول کے بزرگوں نوجوانوں یہ تو اہل علم حضرات کا مرکز ہے. یہاں علماء بھی ہیں، یہاں حفاظ بھی ہیں، یہاں گریجویٹس بھی ہیں. میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ الرٹ رہو. اللہ اکبر اللہ اکبر. کتنی جرات، کتنی ہمت. ذرا یہ بات بتا دوں، تخلیق. واٹ ڈو یو مین بائی تخلیق؟
تقلید کے معنی ہے فالوئنگ کے. کیا ہے معنی؟ فالوئنگ. اور بھی ذرا وضاحت کے ساتھ، یعنی پیروی کرنا، پیچھے جانا. اب رہا شرعی اعتبار سے تقلید کے معنی کیا؟ کیوں رے اتنی الرجک؟ حقیقت میں ہم نہ مقلدہ ہم نہ بدعتیاں بولتے ہیں. سب سے بڑے مقلدہ انہوں، سب سے بڑے انہوں کس. ہاں میں ذرا موٹے مثالات لے دے تم سو. انہوں کون سے امام کے مقلد رہو کی نہیں رہو کی، ابن تیمیہ کو مانو کی نہیں مانو کی، عبد الوہاب نجدی کو مانو کی نہیں مانو کی، وہ نکو مولوی صاحب ہم نا. انہوں پیدائشی مقلد انہوں کیسا کنگے تمہیں، انہیں پیدا ہوتا اتنا دودھ پیتے پیتے کھانا سیکھتا. اماں گود میں اٹھا لے کو چاند ماموں کو دکھاتی ہے، اتنے میں بابا آتا. بابا کو بتا کو بچے کو بولتی ہے دیکھے تیرے ابا آتے ہیں، تیرے ابا آتے ہیں، تیرے ابا آتے ہیں. مثال موٹی کی کہتے مسلمانوں کو موٹے مثالہ دیے تو جی بات سمجھ میں آئیں گی. سو چاند ماموں کو بتاتے کھانا کھلاتے سو وقت میں بابا آتا. بابا کو بتا کو کیا بولتی انہیں دیکھے تیرے ابا ہوتے دیکھے، تیرے ابو آتے ہیں دیکھے، تیرے ابو آتے ہیں دیکھے. تو انہیں سوچتا بھی نہیں سمجھتا بھی نہیں، باپ کے طرف ہاتھ بڑھاتا. اب میں کیا بولتا ہوں ٹوٹل جان لیے کہ میں کیا بولنا چاہتا ہوں جان لیے. ارے دیکھو ہمیں مقلدہ کا تو جہنم، ہمیں مقلدہ کا تو دوزخ، ہمیں مقلدہ کا تو بدعتیاں. پورا جنت ان کے باپ کی پراپرٹی، پوری جنت. اب میں کیا بولتا ہوں، چھوٹا بچہ تھا رے تو، تیری اماں تجھے بتا ڈالی دیکھے تیرے ابو کا تو مان لیا نا. اب بتا تو اماں کا مقلد ہوا کہ نہیں کی؟ ہوا کہ نہیں ہوا؟ دیکھو پھر دیکھو تو تیری اماں کا پردہ نہیں، تیری اماں کا گوشہ نہیں، نمازہ چھوڑی تو بھی ٹی وی چھوڑتی نہیں، مرد بھوکے مر جا تو بھی روٹی پکاتی نہیں، حرام حلال کی تمیز کرتی نہیں، بڈھی رہی تو بھی لپسٹک چھوڑتی نہیں، بڈھی رہی تو بھی فیئر اینڈ لولی چھوڑتی نہیں. اتنا چھبی فیشنہ کرنے والی اماں کی بات کے اوپر یقین، صحابہ کی بات کے اوپر بے اعتمادی. آج کل کے تباہ دنیا میں زندگی کرنے والی ماں کی بات کے اوپر تجھے یقین. ارے جس نے تیری ماں کو ماں کا درجہ دلایا، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جان نثاروں کے بات کے اوپر بھروسہ نہیں، اعتماد نہیں. کیسا رہے ایمان؟ ٹوٹل ڈالا تو برابر ڈال رہے. پیمانے دو نہیں ہوتے مولانا، اگلا انصاف کے پیمانے ایک ہی ہوتے ہیں. 2 بھی 2 4 نہیں کہا مولوی صاحب؟ 2 بھی 2 + 2 4، 2 × 2 4. کون تو بھی انجینئر 2 + 1 4 بولا ہے، انہیں 3 کو یہ بولتے ہیں. کیا مولوی صاحب یہ ٹوٹل؟ ارے اللہ کے بندے تقلید بری چیز نہیں، یاد رکھ. اللہ اکبر اللہ اکبر. امام ابو حنیفہ کیا ہے سمجھ گیا؟ کائی کو اونچی دشمنی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے. ہائے اللہ اکبر اللہ اکبر. تمہارے عبد الوہاب نجدی کو پوچھ صحابہ کرام کا دیدار ہوا کیا؟ علامہ تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو پوچھ
सहाबा किराम का दीदार हुआ क्या? तेरे बड़े बड़े जितने भी इमाम हैं उनको पूछ, सहाबा किराम का दीदार हुआ क्या? खुदा की कसम इमाम अरबा में सहाबा का दीदार किसी को हुआ तो हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को हुआ। इमाम अबू हनीफा क्या, और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ताबईन में शामिल हैं। हाँ, ताबईन में तो मुसलमानों में भी शामिल नहीं है रे। अब बराबर हिसाब आया, टोटल अब आया। हाय हाय। और हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कौन मालूम क्या है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला ने वो किस्मत दी थी, वो मुकद्दर बनाया था कि आज सहाबा किराम के शागिर्द हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, आज सहाबा किराम के शागिर्द। और हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कौन मालूम? तखलीद किसको कहते हैं वो समझाने से पहले ये बता दो तुम, समझे? सब मसाले तैयार करने को बाद देगची चढ़ाना सो। क्या मौलाना? सब मसाले तैयार करने का बाद में देगची चढ़ाना। पहले समझा दे तूने हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कौन बोल करके। अरे सुन रहे नादान, बुजुर्गों के ताल्लुक से जबान खोला तो भी बच करके खोल। क्यों? दौलत आज गई तो इंशाअल्लाह कल आ सकती है, खुव्वत आज गई तो इंशाअल्लाह कल आ सकती है, ताकत आज गई तो इंशाअल्लाह कल आ सकती है। तेरी बादशाहत, तेरा तख्त ताज, तेरी शहीशाहत, तेरी हुकूमत आज गई तो इंशाअल्लाह कल आ सकती है, लेकिन ईमान गया तो कयामत तक आ नहीं सकता। बचा ले रे नादान ईमान को। अल्लाह के बंदे, हम तेरे खैर खां हैं, हम तेरे बिही खां हैं, बचा ले। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या समझता है हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को? हकीकत में मौलवी साहब ये है, देखो सेल्फियां, सेल्फ लाइफ कभी इन्हों जीएच नहीं। मैं बुढ़ा हो गया हूँ, जरा जरा बातें भूल जाता हूँ, दरमियान के में कहाँ याद आते कि वहां पहले बोल रहा हूँ। मेरा मेमोरी भी दिन ब दिन डाउन होती जा रही है। हकीकत में मौलाना ये सेल्फियां कभी अपने सेल्फ लाइफ जीएच नहीं, इन्हों दूसरों के सहारे जिए सही। हाँ, आज भी इसमें ओपन चैलेंज, आज भी ये गैरों के सहारे जीते हैं मौलाना। कैसे? अरे रे 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 रे, तुम्हारा बायोडाटा खोल डाला, तुम्हारे घर क्या हो रहा था, तुम ना मारेंगे रे। क्या समझता है? सुन, इन्हों अपनी खुद की जिंदगी अपने सहारे पर, अपने बलबूते पर कभी जिए नहीं मौलाना। बिफोर फ्रीडम ऑफ अवर इंडिया, हिंदुस्तान की आजादी से पहले ये जिए तो अंग्रेजों के सहारे पर जिए। हाँ, हजरत उलमाए किराम भी बैठे हैं पीछे वोट के लिए। आजादी से पहले, हिंदुस्तान की आजादी से पहले ये जिए तो अंग्रेजों के सहारे पर जिए, अंग्रेजों के टुकड़ों पर पले। अंग्रेज का बोरिया जब हिंदुस्तान से गोल हो गया, बोरिया बिस्तर, तो अब ये सऊदियों के सहारे पर जी रहे हैं। हाँ, अब चढ़ती हंडी। और अंग्रेज के सहारे पर कहां तक जिए मालूम क्या मौलाना? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
حدیث کا دوسرا نام گیٹ وے آف انڈیا. یا شیورلی طبقہ اہل حدیث کا دوسرا نام گیٹ وے آف انڈیا. کیوں؟ کون گھسیا کہ انہیں ستیہ ناسچ ہوا. کون گھسیا حضرت یہ گیٹ میں، انہیں تباہ چھوا. کیسا کنگے تمہیں؟ ہائے ہائے. اسلم جیراج پوری پہلا اہل حدیث بنیا. ڈیٹیل نہیں جاتا، ٹک کے نامہ بتاؤ تم. اسلم جیراج پوری پہلے اہل حدیث بنا، اس کے بعد حدیث کا انکار کر کے کافر ہوا، منکر ہوا، منکر حدیث ہوا. یہ مرزا غلام احمد قادیانی once upon a time he was اہل حدیث. ہاں، مرزا غلام احمد قادیانی ایک زمانے میں اہل حدیث پہلے ہوا، اس کے بعد اپنی حدیث دانی کا نشہ ایسے چلا کہ صاحب حدیث کا دعوے دار بن گیا صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 2. نمبر 3 سر ظفر اللہ خان فارن منسٹر آف پاکستان. پاکستان کا نام لیا کر کو ڈرو گیرو نہ کو. انہوں بلائے نا اسے، ہمیں کیا ڈرنا ہے. کل نہیں پرسوں انہوں بلائے نا، دعوت دیکھو. ہمارے جھنڈے کے ساتھ ان کا جھنڈا لگا لیا. کیا ٹھٹائے رے. آئے ہائے، ہمارے جھنڈے کے ساتھ مولانا ان کا جھنڈا لگائیے، ملا کو لگائے. دلاں دیکھے تو پوچھو نہ کو. ایک کا دل مشرق میں، ایک کا دل مغرب میں. دلوں کا ڈسٹینس تو ہزاروں کلومیٹر، جھنڈے بازو بازو. یہ زمانہ ہمیں کیا ٹھکاتا ہے. یہ زمانہ ہمیں کیا ٹھکاتا ہے. خالی ہنڈی میں ڈوہی ہلاتا ہے. تو خیر، پاکستان کا نام لینے سے گھبراؤ مت. سر ظفر اللہ خان آف پاکستان سب سے پہلے وہ اہل حدیث ہوا، اس کے بعد قادیانی ہوا. اسی لیے میں طبقہ اہل حدیث کو گیٹ وے آف انڈیا کہتا ہوں. اور سنو، عبداللہ چکرالوی پہلے اہل حدیث ہوا، اس کے بعد تباہ ہوا حضرت. اور سنو، اللہ اکبر اللہ اکبر. سر سید احمد خان، فاؤنڈر اینڈ بلڈر آف یور علی گڑھ یونیورسٹی، ان کی داڑھی دیکھے تو فرشتے بھی شہید ہو جانا. ہاں ہاں، بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں. یہ کوٹ پٹن والے علی گڑھ کا نام سن کو ہمیں کیا بھی زبان سے نکال ڈالے. بولو پیٹرونٹ پھاڑ لیتا انہیں، کوٹک پھاڑ لیتا. کیا حضرت، کتنا بڑا احسان کرے انہوں، کتنی بڑی خدمت کرے، برابر کرے چلے نہیں کہا سو کو. لیکن انہوں کون تھے؟ سر سید احمد خان. اللہ اکبر اللہ اکبر. پہلے اہل حدیث ہو گئے، اس کے بعد نیچرسٹ ہو گئے. ہاں، نیچری ختم ہو گیا. تو ایسے بہت سارے ہیں. یہ تمام کے تمام جتنوں کے میں نام لیا ہوں حضرات، یہ پورے کے پورے پہلے اہل حدیث تھے، اہل حدیث بنے اور اس کے بعد غارت ہو گئے. تو اس اعتبار سے میں نے کہا کہ اہل حدیث تمام باطل فرقوں کے لیے گیٹ وے آف انڈیا.
तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं ये अर्ज कर रहा था, हजरत इमाम अबू हनीफा कौन गए? सुन, खाली कुरान हदीस, कुरान हदीस। और आजकल लटका लेकर फिर रहा है, बुखारी 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 बुखारी। सुबह को एक मिला सर के दर्द वाला ना ट्रेन में, आया है काहे को बोलते हैं, ऐसा चपड़गा आको हमारे साथ एक्सीडेंट होकर 3 घंटे लेट। मौलवी साहब अपने साथियों के साथ इंतजार कर रहे थे स्टेशन में। सुबह है हमें उठे 3 बजे, 3:15 बजे। कर्नल पार होगा रंगा गए तो डोरना चलम में गाड़ी खड़ी गई। क्या बात किस्सा है, तो एक्सीडेंट हो गया है सामने, उसमें गाड़ी लेट ठंडे, वो लेट होगा, हमें बेगारी से खड़े हैं, या अल्लाह कब कर्नल का दीदार होगा, कब कर्नल का दीदार। एक मिलिया जी अजल गिरफ्तार हमना। वैसे कितने के हिसाब अजल गिरफ्तार? हाँ अल्लाह के बंदो सुनो, हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कौन? जिगर थाम कर सुनो, खाली कुरान हदीस, कुरान हदीस। हजरत बोले ना, हजरत मौलाना गाजीपुरी साहब दामद बरकातुहुम, खाली हदीस को भी कुरान को है कि बुनियादारी वो बुनियाद वो नहीं था हजरत। लेकिन हजरत बोले से कहा एक छोटी मिसाल, तयम्मुम करने का हुक्म है, नहीं क्या साहब, तयम्मुम करने का। तयम्मुमु सईदन क्या माना हजरत? पाक मट्टी से तयम्मुम करो। तयम्मुम करो वैसे क्या है, मट्टी उठा के मुंह में डाल लेना। पाक मट्टी से तयम्मुम करोगे तो क्या माना मेरे भाई? मट्टी उठा के मुंह में डाल लेना। तयम्मुम करने का तरीका हुजूर ने बताया। अब वहां भी कुछ समझ में नहीं आई बात, वहां भी कुछ जरा डाउट रहा, तो वो डाउट को किताब और सुन्नत की रोशनी में किसने हल किया? ऐसे कई मसाइल हैं रे अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के साथ गुस्ताखी और इमाम अरबा के साथ गुस्ताखी, और फिर अल्लाह अकबर सहाबा किराम के साथ गुस्ताखी। अल्लाह हमारे ईमानों की हिफाजत फरमावे, आमीन कहो मेरे दोस्तों। इस जमाने में ईमान का बचाना बहुत बड़ा जिहाद है। ईमान को बचाने के लिए हमको जिहाद करना पड़ता है, जिहाद करना चाहिए, अपने जान और माल को नहीं, ईमान को बचाने के लिए। तो मैं अर्ज कर रहा था, हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, वो जाते गिरामी हजरत, इतना बड़ा मुजतहिद, अल्लाह अकबर, तकरीबन 12 लाख से ज्यादा मसाइल हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इस्तेमाल किए हैं। हाय हाय, और 1 लाख से ज्यादा हदीसें याद कीजिए। सर देखे तो शिवन्ना का, चेहरा देखे तो यंकन्ना का, लिबास देखे तो जोसेफ का, दिल देखे तो यहूदी का। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर उंगली उठाता कह रहे, नादान नादान, क्या समझता है? 1 लाख से ज्यादा हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को हदीसें याद थी। उन्हीं हदीस की रोशनी में, उसी कलाम की रोशनी में हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने 12 लाख से ज्यादा मसाइल इस्तेमाल किए हैं। पेट चीरे तो अलिफ नहीं, पेशाब करने का तरीका आता नहीं, सऊदी को जाको आगा, जाने के आगे हाथ यहां रखता, जाको आगा तो हूं रखता। तू कांपी भी बन ले, हम ना जा है, लेकिन तू पीछे बन ले, हम ना जा, नहीं तो अल्लाह अकबर बोलकर कमर के पीछे ला ले रहे, हम ना जा रहे हैं। लेकिन तू तकबीरा बनता सो नमाज के नहीं रहे, तू तकबीरा बनता सो रयाला के। तकबीरा बनता सो नमाज के नहीं मौलाना, तकबीरा बनता सो रियाला के। अल्लाह के बंदे सुन,
नमाज हमारी सही नहीं, गाड़ डाले नारे इमाम हवाले दे दे को हमारे मौलवी। हाँ, आज तक ये चैलेंज है मौलाना, आप हजरात से भी गुजारिश करता हूं, किसी जमाने में ये मुंह की बार बार खाए, इनो भी खाए, ऊद दाना भी खाए, कोट बढ़िया इनो भी खाए, ऊद दाना का तो कौन, PWD उनो भी खाए, लेकिन उनो ऊद दाना ही देखो, उनो की भी कब की भी मुनाजरे को चैलेंज ना करते हैं। इनो आज तक इनके बाप की कसम अब तक मुनाजरे के चैलेंज को कबूल करे से इनो, ये हकीकत मौलाना। हाँ, अली जिलाक्सा को चमका ले को ही इनो, जिलाक्सा लाकर चमका लेकर हैं, मुनाजरे के किसी चैलेंज को आज कबूल नहीं करते। और याद रखो, जिस तरह वीरप्पन यक्कल दुखे घरों के ऊपर डाका डालता है, इसी तरह ये तबका अहले हदीस के वीरप्पन यक्के दुखे भोले भाले इनोसेंट सादा दिल नौजवानों पर डाका डालते हैं। होशियार रहो, उसे क्या भी मालूम नहीं था, गया से सडन तू पढ़ता सो नमाज बराबर नहीं रेखता। अच्छा, अब उन्हें भी देखता क्या रे हमारे मौली साहब से कहा सो, हमारे बाबा पढ़े सो, हमारे दादा पढ़े सो, ऐसी नमाज मैं पढ़ता हूँ, इन्हें आया सोच से बराबर नहीं कटाना, पहले छोड़ता, इनकी टेक्निक पूरी समझा तुम देखो इन्हें, अल्लाह के फजल और करम से इनके टेक्निक पूरे मैं जानता हूँ, कुरान और हदीस आलिमा जाने ही, मैं इनके टेक्निक जाने हूँ, कुरान और हदीस आलिमा जाने ही, मैं इनके टेक्निक जानता हूँ। आता आया से सडन बोलता तू पाया से नमाज जायज नहीं रखता, क्यों है नहीं है, बराबर नहीं है, क्यों है बराबर नहीं है। अच्छा, काई को बराबर नहीं है रे, मैं कहां से आ रहा हूं से मालूम तुझे है, छोड़ रहा है तो हाँ टेक्निक नौजवान होशियार कर को जा रहा हूं, मैं मोटे मोटे बातों में जरा मोटे मोटे तरीके से दिमाग में बातें डाल को जाता हूं, कौन तू भी आपको वैसा जकड़िया गिकड़िया बराबरी बा, तू बोलता सो बराबरी में पढ़ता सो नमाज बराबर नहीं है, हमारे गुरु के पास ले को जाता हूं, ले लेगा को रखता डालो यहाँ ये सब टेक्निक सिखा को देखो जाता हूं, समझ गए। वैसा तुमने आंखों कौन सी भी गिर गिर में डाला, मान लो होगा बराबरी, बाप बोलता सो राइट, तू बोलता सो बराबरी, जरा बोल बात करेंगे, बकरी को पत्ता बता को खींच लेते देखो वैसा बता को खींच लो, नालायक डालता है रे, तू नमाज पढ़ता सो बराबर नहीं रहे, कैसा रहे रे, मैं कहां से आ रहा हूं मालूम तुझे, कहां से बाहर आए, जुम्मे को उम्रे हो जाता था रे, मैं वहां गाड़ा लग जाता ये बेवकूफ जुम्मे को उम्रे को जाता था कि हो बा तो जिद्दे में है, हजामत कर लेगा था सोनी, हो बा जुम्मे को उम्रे को जाता था रे, वहाँ के इमामा आलिमा वहाँ की पब्लिक ये थी नमाज पढ़ती थी, सो कुरान और हदीस के हवाले देखो तकरीरें करते थे रे। अच्छा, तब को तो यहाँ के मौलवी मेरे बेटे चोरा रे, आज तक झूठी नमाज पढ़े थे, रद्दालता नहीं। टेक्निक नंबर 1, टेक्निक नंबर 2, मक्के का नाम बोलते, पहले से कि मुसलमाना मजारा का नाम लिए तो सीधा कर डालते हैं मुसलमानों का ईमान इतना मजबूत मौलाना, कौन से तू भी बेवकूफ के सामने जाकर रे बुजुर्ग की मजार रहे, या देख को रहे जरा हल्लू जा रहे, थोड़ से चल को गया तो पाँव गुलाकमा मार डालेंगे रे, का तो वहां से रख डालता ही नहीं। मजारा का नाम सुना तो तशरीफ रखता ना, काबतुल्लाह का नाम सुना तो रखेगा नहीं, घुटने देख डालता, वहां पढ़ को आया रे, मैं वहां वैसा चले पढ़ते हैं, तो हाजा को पूछ रहे, अब कौन भी हटा बेखुश हाजी वहां और वैसा उन्हें भी शुरू हो जाता। टेक्निक नंबर 1, जाले में डालने के तरीके बता दूं। दूसरा तब भी उन्हें पिघला नहीं बोलो,
دوسرا گر لوٹا. کیا بخاری میں ہے رے؟ بخاری ہے تو اس کے باپ کو معلوم نہیں کیا کر کو. بخاری میں ہے رے. بخاری بخاری کیا رے؟ بخاری ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے سو باتیں رہے. اچھا اس کی ایک کتاب ہے, وہ کتاب کو بخاری بولتے سو. اچھا برابر رہے, ذرا پڑھا لکھا کون تو تو برابر رہے, تو بخاری میں ہے کر کو بولتا نا. ہمارے عالمہ بھی بخاری دیکھو نہ رے بولتے ہیں سو. نماز کا طریقہ ایسا کر کو, حضور ایسا پڑھے بول کو, فلاں صاحب ایسا پڑھے بول کر, ذرا کون بھی ذرا رہا تو انہیں اسے گر میں ڈالنے کی کوشش کرتا. تو تب بولتا رے تمہارے عالمہ بتاتے سو حدیثاں ضعیف رے کتا. دیکھنے گئے تو بیوقوف انہیں ضعیف ہے, اس کا ایمان ضعیف ہے, حدیثاں کو ضعیف کتا ڈالتا. بنگلور میں گوری پاڑے میں ایک بیوقوف بخاری لٹکا لے کو پھرنا ہے کہتے ہیں. بخاری بخاری لا حول ولا قوہ لا حول ولا قوہ. یاد رکھو یاد رکھو, پلٹیاں مار لیے تو بھی میرا چیلنج ہے. تمل ناڈو میں 20 سال سے یہ چیلنج مولانا تمل ناڈو کے علماء اہل حدیث کو کر رہے ہیں. 20 سال سے تراویح کی 8 رکعت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کے حوالے سے ثابت کرو. 20 سال سے یہ چیلنج ہے, آج تک ثابت نہیں کر سکے. بولتے ہیں کیا بدعت 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 کسی نے بولتے تو بالکل بدعت ہر چیز کو بدعت بولا جاتا ہو. تو پڑھتا نا قرآن وہ بھی بدعت ہی رہے, وہ بھی بدعت ہی مولانا. ہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کتاب کی شکل میں تھی کیا؟ کتاب تھی کیا؟ ارے دیکھو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان مان, دو روزانہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کر. حضرت عمر فاروق اللہ اکبر کہتے ہوئے بھی زبان تھراتی ہے مولانا. کتنی آسانی سے یہ لوگ ہدف بنا دیتے ہیں مولوی صاحب. اللہ تعالیٰ ہمارے جان اور مال اور ہمارے ایمان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ان نادانوں کی ایمان کی بھی حفاظت کرے اللہ تعالیٰ. ہاں ہائے ہائے اللہ اکبر. ہر بات میں بدعت, ہر بات میں بدعت, ہر بات میں شرک. کہاں سے رے لایا اللہ کے بندے؟ واقعی جب کہ تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو بڑی آسانی کے ساتھ بدعتی کہتا ہے, تو وہ بدعتی کا بین کیا ہوا جمع کیا ہوا قرآن پڑھنے کا تو کیا حق رکھتا ہے؟ تجھے معلوم قرآن کی حالت کیا تھی پہلے قرآن شریف کی؟ پوچھ علماء کرام سے. آپ کو فکر ہے بڈھا ہوگا کہ بیٹا علم کیا ہوتا ہے, سیکھنا کیا ہے, شرم کیا ہے؟ کس کا تو بھی اس کا پردادا کے پردادا کی پراپرٹی کا کون سا تو بھی ایک ڈاکیومنٹ مل جاتا دیوک چر کو, وہ اٹھا لے جاتا. مولوی صاحب یہ پڑھ کو میرا حصہ کون سی ٹی وی خبر کے برابر نکلتا ہے کیا دیکھو. پوچھتا کہ نہیں پوچھتا حضرت؟ ہاتھا پاؤں میں وائبریشن رہتا, لائٹاں ڈم ہو جاگو رہتے ہیں. ڈاکیومنٹ ایک مل گیا تو جاگو حضرت دیکھو بڑی مل گیا. اور زمانے سے ڈھونڈتا تھا, اس نے کہا تو بھی خبر کا کونا ملتا کیا دیکھو. 70-80 سال 90 سال کا ہنکیاں ڈم ہو جاتے ہیں, وہاں جا کو حصہ ملتا ہے. پوچھنے مولوی سے شرم نہیں, قرآن کی حقیقت دریافت کرنے مولوی سے شرم کرے. پوچھ رہے قرآن مجید کی حقیقت دریافت کرنے شرم کیا؟ تو جس عمر کو آج تو بدعتی کہتا ہے, خدا کی قسم اس عمر کا مقام تو کیا جانتا ہے؟ پوچھ. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایسے ڈاکوؤں سے بچ کر رہو, ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. نہ رفع دین کا ہے, نہ خلف الامام کا ہے, نہ آمین بالجہر کا ہے, نہ طلاق ثلاثہ کا ہے, نہ کسی کا ہے. کچھ نہیں کچھ نہیں. یہ بکاؤ مال سے بدتر ہیں, بکاؤ مال سے بدتر ہیں.
اگر ان کی حقیقت میں کھول کر کے چھوڑوں، اللہ اکبر اللہ اکبر، ان کا نام بھی خاص نہیں مولانا، یہ جو طبقہ اہل حدیث ہے نا، یہ نام بھی ان کا خاص نہیں، انگریز کے پاس بھیک مانگ کر لیے سو نام یہ ہے۔ ہاں، انگریز کے پاس بھیک مانگ کر، اللہ اکبر، نام یہ کہ بھیک مانگے نہیں مولانا، پوچھو علماء اکرام سے۔ الشیخ اللہ اکبر میاں نذیر حسین خان، ان کے بہت بڑے شیخ، بولا تو تعجب کریں گے، ان کا منگنا، ان کا انگیجمنٹ کرائے سے کون معلوم؟ بنڈلاں چھوڑ سو بولو ن کو، سمجھو ن کو، میاں نذیر حسین خان علماء اہل حدیث کے بہت بڑے ٹوپ، ہاں، ان کی نسبت طے کرائے سے کون معلوم؟ نہ ان کی اماں، نہ ان کے بابا، نہ ان کے فرینڈسا، نہ ان کے عالمہ، ان کی نسبت طے کرائی سے ملکہ وکٹوریا۔ ہاں، ملکہ وکٹوریا کے امام کے اوپر جس لڑکی سے ملکہ وکٹوریا نے، کوئین وکٹوریا نے جس لڑکی کو منتخب کیا، وہ لڑکی سے میاں نذیر حسین خان نے شادی کیا۔ ٹاپ ٹو باٹم انگریز کے غلام، تم انگریز کے مخالف، اور ہماری تخلیق پر تم انگلی اٹھاتے ہو۔ صدیق حسن معاف کیجیے، ہاں، نبوہ بھی ملی نہ حضرت، اس کی بات مان لیا کر کو۔ اگر امام ابو حنیفہ کی بات مانتے تو جنت مل جاتی تم نے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات مانتے تو جنت کے حقدار دنیا میں ہو جاتے۔ اور سناؤ، ارے بڑا گندا طبقہ مولوی صاحب یہ ہے، خالی لیبل سے انہوں بچ کو ہی سو، حادث کے شیشے کے لیبل میں راجی کا آٹا، ان کے لیبل سے انہوں بچ کو ہی سو۔ مولانا یہ اتنے گندے ہیں، یہ اتنے گندے ہیں، سنایا تو تعجب کریں گے۔ میاں نذیر حسین خان کا نکاح پڑھایا سو کون معلوم؟ ہاں، معاف کرنا، غلام احمد قادیانی کا نکاح۔ غلام احمد قادیانی، میں تو بولا نا گیٹ وے آف انڈیا اگر کو، غلام احمد قادیانی کا نکاح میاں نذیر حسین خان صاحب پڑھائے۔ غلام احمد، مرزا غلام احمد قادیانی کے تعلق سے علماء جمہور کا فتویٰ ہے کافر، ویسے کافر کا نکاح پڑھانے والا ان کا امام، غلام احمد قادیانی نکاح پڑھا، اسے فیس کتنا دیا معلوم ہو زمانے میں ان کو؟ 5 روپے۔ لا حول ولا قوہ، لا حول ولا قوہ۔ تمہاری حقیقت یہ، اور تم حضرت امام ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت عمر فاروق پر انگلی اٹھاتے ہو، حضرت عثمان غنی پر انگلی اٹھاتے ہو، صحابہ اکرام پر، حضرت عبداللہ ابن مسعود پر انگلی اٹھاتے ہو۔ ارے نادان، ارے نادان، سن، تجدید ایمان کی خاطر سن، توبے کے ارادے سے سن۔ ہائے ہائے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی شخصیت معلوم؟ قرآن پڑھا تو نہ، علماء سے پوچھا تو نہ رہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ وہ مقام دیے تھے مولانا، اتنا چاہتے تھے، اتنا چاہتے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولنگ کے برابر، چاہت کے برابر، ارادے کے برابر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 22 آیتوں کو نازل کیا۔ ہاں، ایسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہتے ہو تم بدعتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرے لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو
गाली मत दो, बुरा भला मत कहो। हाय हाय, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का तो मकाम बहुत बड़ा। हजरत माइस जानते हैं ना? हाँ सुनो जी कर्नल के मुसलमाना, ये लोगों से बहुत होशियार रहो। अल्लाह अकबर। ये तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे जानिसारों में से, खुलफाए राशिदीन में से, क्या है अशरा मुबश्शरा में से बहुत सारे दर्जे हैं। वो तो वो हजरत माइस रजी अल्लाह तआला अन्हु, सहाबा का मकाम बताता हूं। ऐसे सहाबा को ये लोग उंगलियां उठाते हैं आसानी के साथ। बड़ा खतरनाक तबका है। हकीकत में ना या कुरान जानते हैं, ना हदीस जानते हैं, ना कोई तफसीर जानते हैं, ना तफसीर जानते हैं, कुछ नहीं जानते। मैं तो यहां तक कहता हूं मौलाना, इनके पीछे यहूदियों का हाथ है, कोई बैद नहीं। तो मैं हजरत माइस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात बता रहा था। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात तो बहुत बड़ी है मौलाना। हजरत माइस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी, बशरियत के तकाजे से उनसे जिना का गुनाह सरजद हो गया। सुनो कर्नूल के मुसलमाना, जिना का गुनाह सरजद हो गया। वो ऐसे ईमानदार थे, वो ऐसे अल्लाह से डरने वाले थे, फौरन ये गुनाह सरजद हो जाने के बाद अल्लाह का खौफ आया, तौबा कर लिए, फौरन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए। बहुत रोया, बहुत रोया, बहुत रोया, गिड़ गिड़ा करके अल्लाह से तौबा की, बहुत रोया। इनकी तौबा मकबूल हो गई। गुनाह हुआ, तौबा किए, तौबा मकबूल हो गई। तो इनके रोने धोने, इनकी खशियत को देखकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसा, आय हाय क्या इनाम दिया देखो। बुजुर्गो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, माइस ने गुनाह करने के बाद बशरियत के तकाजे से, वो भी इंसान थे, बशर थे, बस भूल हो गई, फरेब में आ गए, हो गया गुनाह। तो हजरत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, माइस ने गुनाह करने के बाद रो पला कर अल्लाह से मन्नत समाजत करके जो तौबा की है, वो तौबे को दुनिया के सारे गुनाहगारों पर तकसीम कर दिया जाए तो सबकी मग़फ़िरत हो जाएगी। हाँ, दुनिया के सारे गुनाहगारों पर तकसीम कर दिया जाए उनकी तौबा को, तो सारे गुनाहगारों की इंशाअल्लाह ताला तौबा कबूल हो जाएगी, मग़फ़िरत हो जाएगी। तो मैं बताना क्या चाहता हूँ, हजरत माइस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये का गुलाम, बशरियत से कुछ हो गया, ऐसे गुनहगार की तौबा का ये मकाम है, तो हजरत उमर फारूक का क्या मकाम होगा? हाँ? आज तुम कहते हो नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह, उमर भी जाती, उस्मान भी जाती, अरे नादान, सहाबा किराम को भी जाती, कहने से पहले जरा सोच तो किसकी तरफ उंगली उठाता है? तेरे बिरती कहने का तीर किस पर चलाता है? अल अयाज़म बिल्लाह, अल अयाज़म बिल्लाह। तू ये सहाबा किराम को भी जाती नहीं कह रहा है, हकीकत में सरकारे जो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और उनकी सोहबत पर उंगली उठा रहा है। बात आई समझ में मेरे दोस्तों? गरज बात को ज्यादा बढ़ाना नहीं है, मुझे यही अर्ज करना है कि ये तबका 1:45 बज रहे हैं, मैं ज्यादा बोल भी नहीं सकता। बस इतना तो कहूंगा कि अल्लाह ताला ने जो आयत उतारी थी, खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम वला समीहिम वला अबसारिहिम ग़िशावा, उस जमाने में उतारी थी, शायद ये इन लोगों पर इस जमाने में बराबर फिट होती है।
अल्लाह हिफाजत फरमावे इनके दिलों को, इनके दिमागों को, इनके अकलों को, इनके निगाहों को, आंखों को, कानों को, सबके ऊपर पर्दा ऐसा डाल दिया है कि ना किसी इमाम का मकाम इनको नजर आता है, ना किसी सहाबी का मकाम नजर आता है, ना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम नजर आता है। मेरे दोस्तों, ऐसे बद दिमागों, खर दिमागों के फरेब से बचो। ये आजकल जो है बड़े पुरफरेब तरीके से कौम के नौजवानों को अपने दामे फरेब में मुब्तला कर रहे हैं। बिल्कुल ये एक बात मैं बता दिया हूं, कोई आकर मीठे मीठे अंदाज में आपको बातों में लगाकर घुमा फिरा कर किसी गैर तरफ, दूसरी तरफ आपके नमाजों का, आपके अकीदे का, आपके ईमान का, आपके अकायद का डायरेक्शन मोड़ता है, आपके दिलों को और आपके दिमागों को खराब करता है और फिर मुश्तबे करता है, तो आप कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है भाई, आज तक मुझे ये बात मालूम नहीं थी, तू हमारी नमाजों के ताल्लुक से, हमारे तलाकों के ताल्लुक से, हमारे रोज़ों के ताल्लुक से, तरावी के ताल्लुक से, फलां के ताल्लुक से, फलां के ताल्लुक से जो भी तू कहता है आज मैं पहली मर्तबे सुन रहा हूँ। बराहे करम तू जरा मेरे साथ आ जा, जरा हमारे उलमा से पूछ लेंगे, इतना खींच करके ले आ जाओ। आजकल ये कोरोना रोए तो ना मौली साहब, पंबा कुजा कुजा न हम, तनहमा दाग दाग शुद्ध, पंबा कुजा कुजा न हम का मामला है। एक रोना है, एक जख्म है, एक मुसीबत है, एक आफत है। बहरहाल मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आखिरी बात कह करके बात को खत्म करूंगा। इस्लाम के साथ ईसाइयत ने भी टकराया, यहूदियत भी टकराई, मजूसियत भी टकराई, और दुनिया के जितने इज़म्स हैं वो पूरे के पूरे टकराए। लेकिन अल्लाह का करम, अल्लाह का करम दूसरे मज़ाहिब के मानने वालों और दूसरे इज़मों के नज़रियात को कबूल करने वालों की जो टक्कर मुसलमानों से या इस्लाम से हुई है, उनसे इतना नुकसान नहीं हुआ जितना नुकसान के इस्लाम से इस्लाम की टक्कर से हुआ है। नाम इस्लाम का वो भी लेते हैं, नाम इस्लाम का हम भी लेते हैं, नाम खुदा का वो भी लेते हैं, नाम खुदा का हम भी लेते हैं। नाम अल्लाह, हजरत तो बोल डाले ना, और क्या है। बड़ा शानदार जवाब दिए। बहुत शान। अल्लाह ताला हजरत मौलाना साहब गाजीपुरी दामद बरकात उनके उम्र में बरकत अता फरमा दे। वाकई साहब ये उम्र में क्या हाफिजा है हजरत उनका। हाँ, कंप्यूटर की मिसाल देना भी गलत। आजकल ये कंप्यूटर रखले को हमना ताना देते हैं, क्या मौलवी साहब खाली तुम लोग नमाज पढ़ो, रोजा रखो, तस्बीह पढ़ो, जिक्र करो, ये इतना बोलते हैं। कहा कंप्यूटर चलाओ कथा हमना। अरे बेवकूफ, क्या बेवकूफ है रहती ने। बात करें तो कंप्यूटर का डब्बा सामने रख लिया तो हमना चैलेंज करता, हमना डिग्रेड करता, हमना ब्लेम करता। अरे नालायक, कंप्यूटर को पढ़ो, जिक्र करो, ये इतना बोलते हैं। कंप्यूटर चलाओ कथा हमना। अरे बेवकूफ, क्या बेवकूफ है रहती ने। बात करें तो कंप्यूटर का डब्बा सामने रख लिया तो हमना चैलेंज करता, हमना डिग्रेड करता, हमना ब्लेम करता। अरे नालायक, कंप्यूटर को देख को हमना ब्लेम करता ना। कंप्यूटर बनाने वाले को अल्लाह ने जो दिमाग दिया, वो दिमाग देने वाले की तरफ तो कभी गौर किया क्या? क्या क्या शाकार है उसके। तो एक कंप्यूटर में एक नंबर लाना का तो 16 बटना दबाना रहे। करंट ऑफ हुई तो वो भी ऑफ, बैटरी डाउन का तो वो भी ऑफ। ये कंप्यूटर देख रहे कैसा बैठे हैं, इनके बटना भी नहीं, वायरा भी नहीं, करंटा भी नहीं, बैटरियां भी नहीं। ये कंप्यूटरों को देख लेगा तो वो भूलगा, हमना ताने देता। तो बात में यह कर रहा था, चिट्ठी आई है फजाइल आमाल। क्या बोलेंगे जी बेवकूफा को। गुड़िया को मारे तो हम क्या फूटे गए थे। क्या भी मिला नहीं इनको, फजाइल आमाल मिल गए। ये बेवकूफा अमल करते नहीं, तुम नहीं करते कई को अमल। हाँ, तुम्हारा अमल तुम्हें करोगे तो छोड़ वाले अमल को पकड़ लिए। बड़ा शानदार जवाब दिया हजरत। हमारे से वो होता नहीं, हमने आया तो ना।
आके ضعیف 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 یہ حدیث اللہ اکبر وہ بولنا کا تو ہمنا دل گردہ بھی ہونا وہ لوگ تو پی لیے ہی گھول کو ضعیف 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 کر کو تو بولتا برابر ہے خالی ہے نا وہ حدیثاں کے اوپر کون سارا عمل کر رہا ہے تو داڑھی رکھو منڈا کر کو حدیث ہے تو منڈا تھا مکھیا کچرا اگر کو ہے تو چھوڑ تھا پکچر دیکھ رکھو رے کتھا کر کو حدیث میں ہے تو دیکھتا بیوی کو بازو بٹھا لے کو کار میں جانا کو رے کہتا اس میں بے پردہ تو جاتا خالی حدیثہ صحیح حدیثاں کے اوپر تو عمل کر کو مرتا نہیں نا تجھے کئی پورے ضعیف حدیثاں بھی بڈھے حدیثاں کیا بیوقوف رنگا حضرت نا اللہ اکبر ضعیف کہتے ہیں ضعیف بھدراوتی میں توال دا گیا بابا بڑھا 90-80 سال ہو گئے با تمہیں ضعیف گو آؤٹ نکال دا گیا بابا بڈھا رہا تو بھی پرانے زمانے کا بڈھا رہے بےخوف املی کا جھاڑ بڈھا ہوا تو بھی کھٹا پن جاتا نہیں املی کا جھاڑ بڈھا ہوا تو بھی مولانا کھٹا پن نہیں جاتا اس میں ضعیف حدیثہ بول کر کیا ضعیف ہے تو کیا قبیل ہے تو کیا رہے بیوقوف پہلے تو عمل کرتا کیا وہ دیکھ رہے ہیں تیرا ایمان ضعیف ہے وہ چھوڑ لیا تیرا عمل ضعیف ہے وہ چھوڑ لیا تیرا کردار ضعیف ہے وہ چھوڑ دیا یہ سب کیا ہے فریب کے جال ہیں یہ اور سچ کہتا ہوں یہاں ایک بات بتا دیتا ہوں علماء کرام سے بھی توجہ چاہتا ہوں فضائل اعمال کو ضعیف کہنا غیر معتبر کہنا نعوذ باللہ کسی امام کی تاریخ پر یا ان کی محنتوں پر انگلی اٹھانا یا صحابہ کرام کے شان میں گستاخیاں کرنا یہ تمام حرکتیں جو ہو رہی ہیں یہ یقیناً مجھے یہودیوں کی سازش معلوم ہوتی ہے آپ کہیں گے کیسے تبلیغ سے تعلق رکھنے والے حضرات سے گزارش کرتا ہوں معذرت کے ساتھ پلیز آل آف یو نوٹ دا پوائنٹ واٹ آئی وانٹ ٹو ٹیل یو تبلیغی حضرات اسرائیل میں تبلیغ کرنے کی اجازت مل گئی کر کو خوش ہو گئے خوش ہو گئے حضرت حالانکہ تبلیغ اچھا کام یہ بھی ایک یہودی سازش ہی ہے اسٹال کر کے دینے کی اس سلسلے میں بات یاد آ گئی بول دیتا ہوں حالانکہ اس عنوان سے غیر متعلق ہے بات یاد آ گئی کاشن کے طور پر بول دیتا ہوں اسرائیل میں تبلیغ کرنے کی اجازت مل گئی جماعت والوں کو بول کر چند دن سے بہت خوش ہیں ہے لیکن اس میں بہت بڑا فریب بھی ہے اسرائیل کا کیا ذرا سوچو خوش مت ہو جاؤ مسلمان آج کل اتنا بیوقوف بن گیا حضرت بہت سستے میں خوش ہو جاتا بہت سستے میں خوش ہو جاتا ہمارے اوقاف کے پراپرٹیاں حکومت ہلاک نہیں سے ہضم کر رہا لیں کروڑوں کے مسجد کی ہمارے اوقاف کے کروڑوں کے پراپرٹیاں ہضم کر رہا لیں مولانا کون سے تو بھی مدرسے کو ذرا ایس ایم کرشنا صاحب دے ڈالو تو کیا حضرت کیا ہندو رہا تو بھی کیا حضرت اس کا بھی شکریہ ادا کرنا کیا پھول کا ہر ڈالو تو تمہیں ڈالتے نہیں نا تجھے گرفتاری جاگو ڈال رہے ہیں مانجے کیا رہے ہیں اس کے باپ کو بھی ڈالوں گا نہیں میں مسلمان اتنا بیوقوف ہے اتنا ساری دنیا خراب کر رہی ہے حکومت سے اس کی فکر نہیں اتنا ٹکڑا دے ڈالا تو 30/40 کا خوش ویسا جماعت کے بھائیاں بھی بہت خوش ہو گئے ہیں یہودی گورنمنٹ اسرائیل میں تبلیغ کرنے کی اجازت دے ڈالی جماعتوں کو جانے آنے کی اجازت دے ڈالی کر کو خوش ہو گئے ہیں کیا واسطے بن رہے ہیں کرے سو معلوم کیا جی وہ ممکن ہے حضرات علماء کرام بھی میرے اس بات سے اتفاق کریں گے کیا واسطے کرے سو معلوم
اللہ تعالیٰ فلسطین کے نوجوانوں کو قیامت تک زندہ رکھے. دعا کرنے کا ہم کو حق ہے کہ نہیں ہے؟ فلسطین کے نوجوانوں کے حوصلوں میں دن دوگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرماوے. بلند ارے آمین بولو جی زور سے. دعا میں کر رہا ہوں بنگلور سے. آپ تمہیں کرنول میں بیٹھ کو آمین بولنے کا. جا اچھا ہاں وہ بھی برابر. واہ کیا کہتے ہوئے عالم عالم جی ہم سے عالم آہستہ بولیں گے. سو آمین بھی صرف آمین بھی جہر کر کو بمڑیاں ماریں گے نہیں ہمیں. واہ 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 کیا بات. بہت اچھی بات, بہت اچھی توجیہ. تو میں کیا بول رہا ہوں معلوم؟ اللہ تعالیٰ فلسطینی عوام کے حوصلوں میں پختگی, بلندگی, ہمت, حوصلہ عطا فرماوے. اسرائیل میں جماعت کو کام کرنے کی اجازت اس لیے دے دیا اسرائیل گورنمنٹ نے, یہودی گورنمنٹ نے, کہ وہاں کے نوجوان جماعت سے لگ کر کے جہاد کو بھول جائیں. یہ ٹیکنیک ہے. ناک میں دم کر رکھا ہے فلسطینی نوجوانوں نے. معلوم ہے نوجوانوں, آپ لوگ تو روزانہ اخبار پڑھتے ہیں, میڈیا جانتے ہیں, انٹرنیٹ کا رگ رگ جانتے ہیں. آج ہمارے جماعت کے بھائی خوش ہو گئے ہیں کہ حضرات دعا کرو اللہ تعالیٰ اسرائیل کو ایمان عطا فرماوے, چائنا کو ایمان عطا فرماوے کہ جماعت کا کام کرنے کی اجازت دیتی ہے. اللہ کے بندو ذرا سوچو, جماعت کا کام یہودی گورنمنٹ نے کرنے کی اجازت اس لیے دی کہ رات دن وہاں کی حکومت کو ناک میں دم کر دیے ہیں فلسطینی نوجوان. ذرا جماعت میں لگ گئے تو, ذرا تسبیح تھما ڈالے تو ہمارے سے بے پرواہ ہو جائیں گے. رفتہ رفتہ جہاد کا جذبہ ان سے ختم کرنے کی ٹیکنیک ہے. بات درمیان میں یاد آ گئی تو غرض مجھے گزارش یہ کرنا تھا کہ دشمن بھلائی بھی کرتا ہے تو فوراً داؤ میں مت آؤ. دشمن بھلائی بھی کرتا ہے تو داؤ میں مت آؤ. ذرا سوچو, بہرحال دشمنوں نے ہر طریقے سے انڈے بچے پھیلا دیے ہیں. رہتے رہتے اچانک 2-3 سال سے یہ طبقہ نجدیت, طبقہ وہابیت, طبقہ سلفیت, طبقہ اہل حدیث رہتے رہتے پھنج اٹھایا ہے اور جو ہے اب رہتے رہتے شرارتوں پر اتر آئے ہیں. مجھے ڈاؤٹ ہے کہ اس کے پیچھے بھی کوئی سازش کار فرما ہو. بہرحال نوجوانوں, معمولی بات نہیں ہے. ہمارے امام ہم کو پیارے, ہماری تقریر ہم کو پیاری, ہم جس کی اقتدا کرتے ہیں وہ بزرگان ہم کو پیارے, اور ہمیں ہمارا اپنا اللہ اور اللہ کا رسول پیارا, صحابہ کرام کے نقش قدم پیارے, ائمہ کرام کے نقوش پیارے, اور ان کا کہنا پیارا, ان کے ارشادات, ان کے فرمودات پیارے. بہرحال میرے دوستوں, میرے بزرگوں, یہ آج کل کی یہ شرارتیں ہیں. میں آپ لوگوں سے علماء کرام کے ساتھ 2-4 باتیں گزارش کر دیا. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیک توفیق نصیب فرماوے, کھڑے کو کھڑا, کھوٹے کو کھوٹا سمجھنے کی توفیق نصیب فرماوے, اور گندم نما جو فروشوں سے اللہ تعالی ہماری ایمان کے حفاظت فرماوے. ان چند الفاظ کے ساتھ میں میری اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. حضرت مولانا پی ایم زکریا صاحب وارا جاہی کا خطاب آپ سنتے رہے. انشاءاللہ کل رات بھی مولانا کا خطاب آپ سننے کا موقع ملے گا. کھڑک پورے میں تعلیم کے میدان کے پاس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے کے عنوان پر حضرت مولانا پی ایم زکریا صاحب وارا جاہی کا خطاب وہاں ہوگا نماز عشاء کے بعد ٹھیک 9 بجے. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ وہاں حضرت کے خطاب میں بھی تشریف لائیں گے. جانے سے پہلے تشریف رکھیں, ایک ضروری بات آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. تشریف رکھیں, دعا ہوگی اس کے بعد جانا. یہ بارش کے لیے دعا ہوگی, پھر تشریف رکھیں. بارش کی بہت سخت ترین ضرورت ہے ہمارے لیے. 2 منٹ تشریف رکھیں. صبح سے آپ اپنا پروگرام میں تشریف رکھے ہیں اور 2 منٹ تشریف رکھیں. ایک قرارداد پاس کی گئی ہے کہ ائمہ اربعہ کے متعلق جو باتیں کہی جاتی ہیں اس کے خلاف میں, اور فضائل اعمال کے تعلق سے جو باتیں بولی جا رہی ہیں اس کے خلاف میں, یہ فتوے وغیرہ اس میں شامل ہیں. اور ہمارے شہر میں جو بڑے بڑے علماء تشریف لائے ان تمام کی دستخطیں اس پر ہیں.
اور مقامی علماء کی بھی دستخطیں ہوں گی. یہ قرارداد زیرہ سے نکال کر اپنی اپنی مساجد میں یا اپنے اپنے گاؤں میں رکھ سکتے ہیں. آخر میں جو کتاب فضائل اعمال کے تعلق سے چند سطریں ہیں وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں. کتاب فضائل اعمال تالیف حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک عمدہ کتاب ہے جس کا مقصد عوام الناس کو دینی اعمال و شرعی عبادات کی طرف راغب کرنا ہے، اور الحمدللہ اس کتاب کے ذریعے پورے عالم میں بلا مبالغہ لاکھوں انسانوں نے پائی ہے. اس کتاب میں قرآن کریم اور صحاح ستہ کے بے شمار احادیث اور سیرت و تاریخ کی کتابوں کے واقعات درج کیے گئے ہیں، اور فضائل کے باب میں جہاں بہت ساری صحیح احادیث پیش کی گئی ہیں وہیں بعض ضعیف احادیث بھی لائی گئی ہیں، اور محدثین کا اجماع ہے کہ ترغیب و ترہیب کے لیے ضعیف احادیث مقبول ہیں. اسی نقطۂ نظر کے مطابق فضائل اعمال میں بعض جگہ ضعیف احادیث آئی ہیں، جس طرح حدیث کی کتابوں ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ میں بھی ضعیف احادیث آئی ہیں. اور پوری امت بلا کسی افتراق و اختلاف کہ ان کتابوں کو پڑھتی پڑھاتی، ان کا ادب و احترام کرتی اور ان پر عمل کرتی چلی آ رہی ہے، مگر افسوس کہ غیر مخلدین نے حنفیت سے تعصب کی بنا پر فضائل اعمال کتاب کو ہدف ملامت بنا رکھا ہے، اور بعض جگہ اس کی بے حرمتی کرتے ہوئے اس کو پھاڑتے اور جلاتے بھی ہیں. یہ کانفرنس ان کی اس ناروا جسارت کو قرآن و حدیث کی گستاخی سمجھتی ہے، اور عوام الناس سے اپیل کرتا ہے کہ یہ وہ ان گستاخوں کی بات میں آ کر فریب کا شکار نہ ہو اور اس کتاب کو حسب سابق پڑھتے پڑھاتے رہیں. یہ علماء کرام کی دستخطیں اس پر ثبت ہو چکی ہیں. حضرت والا سے درخواست کروں گا کہ موسم میں بارش شروع ہو کر 2 مہینے سے زیادہ وقفہ گزر گیا، لیکن سارے رائلسیما میں بارش بالکل نہیں.